نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے اور اسی مقدس مہینے میں وہ شب بھی ہے جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بات عرض کروں جس پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں، وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ جتنا ہو سکے، جتنا وقت آپ کو مل سکے، ہر وقت ہر لمحہ اپنے آقا پہ درود پڑھا کریں۔ وجہ اس کی یہ رہے گی کہ سرکار فرماتے ہیں انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس چہرے کو پہچانتا ہوں۔ فرماتے ہیں انی اسمع، بے شک میں سنتا ہوں درود پاک جو پڑھتے ہو آپ، اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں ہر اس چہرے کو پہچانتا ہوں جو چہرہ مجھ پر درود پڑتا ہے۔ تو قبر میں چونکہ سامنا ہونا ہے، اور اس سے پہلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سوال میرے بارے میں ہوگا جس پر جنت ملنی ہے، بقیہ تو 2 سوال ہے ہی ہے، مگر جس پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے وہ حضور کی پہچان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہچان یہیں بنائے نا، اور پہچان کا طریقہ بھی حضور نے بتایا ہے کہ درود پڑھو، درود پڑھو۔ میں اس پر ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، اور میں نے کہا نہیں کہ اسی لیے ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ حجرہ صلاۃ شروع کرنے جا رہے ہیں، عید بعد ایک روم خرید رہے ہیں نا، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایک روم صرف اسی لیے میں لے رہا ہوں کہ اس میں پورے مہاڈا جہاں سے بھی لوگ آنا چاہیں بیٹھیں اور صرف حضور پر درود پڑھنا ہے، بس صرف حضور پہ، میرے آقا پہ درود پڑھنا ہے۔ اس پر ایک روایت پیش کر دیتا ہوں، ترمذی کی روایت سن لیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک۔ حضرت ابی بن کعب صحابی رسول ہیں، اس پر میں کیوں زور دے رہا ہوں وہ سنیں آپ۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں بہت درود پڑھتا ہوں۔ فکم اجل لک من صلاتی، تو بتائیں وقت کتنا نکالوں درود کے لیے؟ ویسے تو میں کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، مگر آپ مجھے بتا دیں کہ کتنا ٹائم میں درود پڑھوں۔ فقال ما شئت، تو کہتے ہیں میں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو تم چاہو، درود پڑھتے رہو۔ تو قلت، تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے پوچھا الربع، 4 حصے کروں میں 24 گھنٹے کے، 3 حصہ ذکر و اذکار نماز روزے میں لگاؤں اور 1 حصہ درود پڑھوں؟ سرکار فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جیسا تم چاہو کرو مگر اور بڑھا دو نا تو اچھا ہوگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہ رہے ہیں درود پڑھیں آپ، 1 حصہ پڑھ رہے ہو، 3 حصہ ذکر و اذکار اور دیگر چیزوں میں لگاتے ہو، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، مگر فَإِن زِدْتَ، اگر تم زیادہ کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں یہ ترمذی کی روایت ہے، قُلْتُ النِّصْفَ، تو سرکار 50-50 کر دو، 12 گھنٹے آپ پر درود اور 12 گھنٹے ذکر و اذکار اور دیگر وظائف۔ قال ما شئت، سرکار نے فرمایا جو تم چاہو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ٹھیک ہے تم 50-50 کرنا چاہ رہے ہو کرو، مگر اگر اور بڑھا دو نا درود والا تو تمہارے لیے اور اچھا ہوگا۔ یہ سرکار سمجھا رہے ہیں صحابہ کو۔
پھر یہ اور بڑھا دوں نا تو اچھا ہوگا تمہارے لیے، 50-50 کیا ہے؟ تو قلت الثلثین، تو صحابی نے عرض کیا، یہ ترمذی ہے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 حصہ درودی پڑھوں اور 1 حصے میں ذکر و اذکار کروں؟ قال ما شئتا، 3 حصہ تم کہہ رہے ہو نا کہ میں درود پڑھوں اور 1 حصے میں ذکر و اذکار کروں، سرکار کہتے ہیں جو تم چاہو، فإن زدت فهو خیر لک، ابھی بھی سرکار رکے نہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں درود سے۔ بھئی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ آپس میں گفٹ دیا کرو، آپس میں تحفے دیا کرو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تحفے سے محبت بڑھتی ہے آپس میں۔ کبھی بھی آپ دیکھیں کسی سے کتنا بھی پیار کریں مگر محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، تو اگر آپ اس کو گفٹ دے دیے تو چاہے ایک پین ہی ہوتا ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے، ایک رومال دے دیا بڑا خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، گفٹ سرکار نے فرمایا ہے، تو اگر ابھی تک نہیں کرتے تھے تو آپ کیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے تحفے دینے سے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تحفہ بہت مہنگا ہو، نہیں، یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے آپ دے رہے ہیں۔ تو ہر کوئی تحفے دیتا ہے تو سرکار نے فرمایا اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اب ہم حضور کو کیا دیں؟ حضور تو شہنشاہ کون و مکان ہیں، مالک کل کائنات ہیں، تو ہم حضور کو کیا دیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو سرکار نے اشارہ فرمایا مجھے کچھ دینا چاہتے ہو نا تو مجھے درود پڑھا کرو، مجھے اگر گفٹ کرنا چاہتے ہو، مجھے تحفہ دینا چاہتے ہو تو پھر ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ مجھ پہ درود پڑھو۔ تو صحابی کہتے ہیں سرکار 3 حصہ درودی پڑھوں 24 گھنٹے میں، 1 حصہ ذکر و اذکار کا، یہ بھی ٹھیک ہے مگر اگر بڑھا دو تو قل، تو صحابی کہتے ہیں اجعل لک صلاتی کلھا، اب جس پہ لانا چاہتے تھے سرکار اب آئے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت درودی پڑھوں؟ اب یہ وہ میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جو میں اتنے دنوں سے تقریر کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ درود پڑھو۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیشہ 24 گھنٹہ درودی پڑھوں سارا وقت؟ قال اذا یکفی ہمک یکفرک لک ذنبک، اگر ایسا کر لو گے، اگر ایسا کر لیے تو حال یہ ہوگا کہ تمہاری ساری مشکل حل ہو جائے گی، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہے سرکار کا فرمان، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر 24 گھنٹہ درود پہ لگا دیا آپ نے، حضور پہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ضمناً بھی صرف سمجھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ درود کی اہمیت آپ سمجھیں، کیونکہ اللہ نماز روزے تو نہیں کرتا ہے، درود وہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، تو کتنا بڑا فعل ہوگا وہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام تھے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر دیے، کبھی پانی لا کے رکھ دیے ہے نا، کبھی لا کر کے کچھ جو ہے پانی خالی تھا لوٹا تو بھر دیا، بدنہ بھر دیا، کبھی مسواک دے دیا، کبھی جو ہے سرکار علیہ السلام جس پر بیٹھتے تھے وہ کجاوا باندھ دیا، کبھی بستر بچھا دیا، سرکار کی نوکری انہوں نے کر لی، حضور کی خدمت انہوں نے کر لی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم حضور کے نوکر کیسے بنیں؟ ہم حضور کی خدمت کرنا آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ حضور کی خدمت کریں، ہر کوئی مومن جو ہوگا ایک رتی عشق ہوگا تو وہ تڑپتا ہے کہ ہمیں بھی حضور کی خدمت کا موقع مل جائے، ہم بھی حضور کے نوکر بن جائیں، اور وہ رحمت للعالمین ہے، کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ تو یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم آپ کے خادم بن جائیں، آپ کے نوکر بن جائیں، کیونکہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، تو اللہ کا درود کافی ہے نا، کسی اور کے درود کی ضرورت نہیں ہے حضور کو۔ اللہ جب درود پڑھے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت، پھر فرشتے درود پڑھے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت۔ مگر اگر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم درود پڑھو، تو جب اللہ پڑھ رہا ہے اور سارے فرشتے پڑھ رہے ہیں تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی درود پڑھے اور پھر ہم جیسے گنہگار درود پڑھیں، تو ہمارے درود کی ضرورت نہیں تھی۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے عرض کیا مولا سے اپنے کہ مولا میں چاہتا ہوں میری امت میں جو بعد میں آئیں گے یا جو ہیں اور جو بعد میں قیامت تک آئیں گے،
وہ میرے نوکر کیسے بنیں، وہ میری خدمت کیسے کریں کہ وہ کام کریں اور پھر میرے نوکر ہو جائیں، کیونکہ مالک اپنے نوکر کا خیال رکھتا ہے۔ تو خدمت کا کوئی طریقہ بتا دیں، تو اللہ نے پھر مومنین کو درود دے دیا اور کہا جب اپنے محبوب پر تم درود پڑھو گے تو مصطفیٰ کے نوکر بن جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے یہ۔ تو میں یہ جو کارخانہ کھول رہا ہوں حجرہ صلاۃ، اس لیے کھول رہا ہوں کہ آؤ اور مصطفیٰ کے نوکر بن جاؤ، وہاں مصطفیٰ کی خدمت ہونی ہے۔ حجرہ صلاۃ جو شروع کر رہا ہوں، تو یہ میں نے چند باتیں عرض کر دیں، اس لیے درود پاک کثرت کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا حجرہ صلاۃ والا، تو آپ تمام حضرات آئیں بیٹھیں۔